دوسری پیش گوئی، حضرت موسیٰ کے بعد ایک شرعی نبی کا ظہور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا تعالیٰ کے حکم سے طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ پھر لکھا ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نئے صاحب شریعت نبی کی پیشگوئی کی گئی تھی جو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ صاحب شریعت ہونے کی پیشگوئی ان الفاظ سے نکلتی ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند ہوگا، اور موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے۔ دوسری خبر اس پیشگوئی میں یہ دی گئی ہے کہ سب باتیں جو اسے کہی جائیں گی وہ لوگوں سے بیان کر دے گا۔ یہ علامت بھی بتاتی ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوگا، کیونکہ صاحب شریعت نبی قوم کی بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے، محض ایک مصلح نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری تعلیم لوگوں کے سامنے بیان کرے، کیونکہ شریعت کے بغیر قوم کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مگر جو غیر شرعی نبی ہوتا ہے وہ چونکہ صرف پہلی کتاب کا شارح ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ساری وحی لوگوں کو سنائے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں اس کے ذاتی علم کے طور پر اسے کہی گئی ہوں، لیکن ضروری نہ ہو کہ وہ اپنی قوم سے ان کا ذکر کرے۔ یہ بھی ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس پیش گوئی کا موعود نبی اپنی تعلیم کو خدا تعالیٰ کا نام لے کر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، اور جو لوگ اس کی تعلیم کو نہ سنیں گے ان کو سزا دی جائے گی اور وہ خدا کے عذاب کے نیچے آئیں گے۔ یہ بھی اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پیش گوئی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پیش گوئی کا مستحق ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو ایسا شخص قتل کر دیا جائے گا۔ اب پیش گوئی کے ان تمام اجزاء کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس پیش گوئی کو پورا کرنے والا نبی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ درمیانی انبیاء کا تو ذکر جانے دو، ان کی تو نہ کوئی امت موجود ہے اور نہ کوئی قوم پائی جاتی ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جن کے ماننے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور جو انہیں آخری مصلح قرار دے کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مگر اس پیش گوئی کو سامنے رکھ کر دیکھو، کیا اس پیش گوئی کی شرائط حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری اترتی ہیں؟ اول، اس پیش گوئی سے پتہ لگتا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی ہوگا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ پھر ان کے حواریوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شریعت کو ایمان سے کچھ نسبت نہیں، مسیح نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ گویا مسیح خود کسی شریعت کے لانے کے مدعی نہیں، اور ان کے حواری شریعت کو ہی لعنت قرار دیتے ہیں۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح اور ان کی قوم اس پیش گوئی کی مستحق ہو؟ نمبر 2، اس پیش گوئی میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ آنے والا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، لیکن مسیح تو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بعض عیسائی صاحبان ایسے موقع پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ چونکہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے کہلا سکتا ہے، لیکن یہ دلیل ہرگز معقول نہیں، کیونکہ بائبل کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ بھائی بہت ہوں گے، اور ان بہت سے بھائیوں کی نسل میں سے وہ موعود نے ظاہر ہونا تھا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کے لوگ بھی بہت سے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر یہ پیش گوئی کیوں کر چسپاں ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں بائبل میں تو مسیح کی نسبت لکھا ہے کہ وہ داؤد کی نسل میں سے ہوگا،
اگر بن باپ ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح کو بنی اسرائیل میں سے خارج کر دیا جائے تو پھر وہ داؤد کی نسل میں بھی نہیں رہ سکتے، اور اس پیش گوئی سے انہیں جواب مل جاتا ہے۔ نمبر 3، اس پیش گوئی میں لکھا ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، لیکن انجیل میں تو خدا کا کلام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوہنے ہیں، یا ان کے بعض لیکچر، اور یا پھر حواریوں کی باتیں۔ نمبر 4، اس پیش گوئی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ موعود ایک نبی ہوگا، مگر مسیح کے متعلق تو مسیحی قوم یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا، نبی نہیں تھا۔ پس جب مسیح نبی ہی نہ تھے تو وہ اس پیش گوئی کے پورا کرنے والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نمبر 5، اس پیش گوئی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اپنا الہام لوگوں کو سنائے گا، مگر اناجیل میں تو کوئی ایک فقرہ بھی ہمیں نہیں ملتا جس میں مسیح نے یہ کہا ہو کہ خدا نے مجھے یہ بات لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 6، اس پیش گوئی میں یہ ذکر ہے، جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ساری سچائی کی راہیں اس کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوں گی۔ لیکن مسیح خود کہتا ہے کہ وہ سچائیاں دنیا کو نہیں بتاتے۔ وہ کہتے ہیں، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں، پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ السلام پر یہ پیش گوئی تو پوری نہیں ہوئی، اور جب حضرت مسیح پر یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والے ایک ایسے نبی کی پیش گوئی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں موجود تھی، جو ساری سچائیوں کو ظاہر کرے گا اور دنیا میں خدا تعالیٰ کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے گا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم اس پیش گوئی کو پورا کرنے والا ہے۔ چنانچہ نمبر 1، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص تھے جو بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، جو بنو اسحاق کے بھائی تھے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص تھے جنہوں نے موسیٰ کی مانند ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف تم میں سے ایک رسول بھیجا جس طرح فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ کی طرح نبی ہیں۔ نمبر 3، اس پیش گوئی میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ آنے والا موعود نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، نہ کہ کوئی اور دعویٰ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اس کے برخلاف کہا جاتا ہے کہ مسیح نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ انجیل مرقس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض الیاس، اور بعض نبیوں میں سے ایک۔ پھر اس نے انہیں کہا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو مسیح ہے۔ تب اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ مت کہیو۔ اس آیت میں مسیح نے اپنے متعلق یوحنا یا الیاس یا نبیوں میں سے کوئی نبی ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن موسیٰ کی پیش گوئی بتاتی ہے کہ وہ جو موسیٰ کے نقش قدم پر آنے والا ہے نبی ہوگا۔ پس یقیناً یہ پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے، نہ کہ مسیح پر۔ نمبر 4، اس پیش گوئی میں کہا گیا تھا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، لیکن ساری انجیلوں میں ہمیں خدا کا کلام کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو پیش کیا، جو شروع سے لے کر آخر تک خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا نام بھی قرآن کریم میں کلام اللہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، اس پیش گوئی میں کہا گیا تھا کہ جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ مسیح نے خود اقرار کیا ہے کہ جو کچھ اسے کہا گیا تھا وہ سب کا سب لوگوں کو نہیں سناتا تھا، لیکن اس نے یہ پیش گوئی ضرور کی تھی کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو سب سچائی کی راہیں لوگوں کو بتائے گا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ وہ خدا تعالیٰ کا سارا کلام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور کوئی بات جس کی دین کے لیے ضرورت ہے انہوں نے چھوڑی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے متعلق یہ پیش گوئی ہے کہ جب تو دنیا میں آئے گا تو ساری سچائیاں دنیا کو سنائے گا۔ اس لیے دنیا خواہ برا منائے یا اچھا، تو کسی کی پرواہ نہ کر، اور جو وحی تجھے کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری لوگوں کو سنا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج اس کلام کے ذریعے سے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور ہدایت کی نعمت تمہارے لیے کمال تک پہنچا دی ہے، اور امن اور سلامتی کو تمہارا مذہب قرار دے دیا ہے۔ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کو ساری سچائیاں بتائی گئیں، اور جنہوں نے دنیا کو ساری سچائیاں بتا دیں، اور کوئی ایک سچائی بھی نہیں چھپائی، کیونکہ مسیح کے زمانے کے لوگ ابھی تک ساری سچائیوں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان روحانی ارتقاء کی سب منزلوں کو طے کر چکا تھا، اور وقت آ گیا تھا کہ ساری سچائیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائیں، اور خدا تعالیٰ کا رسول وہ ساری سچائیاں لوگوں کو سنا دے۔